السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ وکتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظۃ وتفصیلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 144 145 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ نے فرمایا قال کا مطلب اللہ نے کہا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، بے شک میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی کے ذریعے سے اور لوگوں کے مقابلے میں تم کو چن لیا، تم کو امتیازی مقام عطا کیا۔ اور آگے پھر فرمایا فخذ ما آتیتک، لہذا جو کچھ میں نے تم کو دیا اس کو لے لو، وکن من الشاکرین، اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے کلام کے ذریعے سے، ہم کلامی کے ذریعے سے اور اپنی رسالت کے ذریعے سے اور لوگوں کے مقابلے میں تم کو چن لیا، تم کو بلند مقام عطا کیا۔ یہ ہم کلامی کا دوسرا مقام ہے، جیسا کہ کل ہم نے بتلایا تھا آپ کو کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آیت نمبر 143 کی روشنی میں ہم نے بتلایا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے مقام پہ پہنچے۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اللہ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وعدے کے مطابق اس مقام پر پہنچے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا۔ تو یہ جو کلام کا معاملہ ہے یہ دوسری مرتبہ ہے۔ اس سے پہلے دوسرے مقامات پہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین سے نکلے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، تو ایک مقام پہ جو مقدس وادی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی کا شرف، اللہ سے موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تھا۔ کب؟ جب ان کی بیوی کے لیے وہ آگ لینے کے لیے گئے اور مقدس مقام پہ پہنچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ مقدس وادی میں ہیں، لہذا آپ اپنے چپل کو باہر اتاریے اور پھر اندر آئیے۔ اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بھی بنایا اور ہم کلامی کے شرف سے بھی نوازا۔ تو یہ دوسری مرتبہ کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے کہا اللہ نے فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، میں اپنی پیغمبری اور اپنی ہم کلامی کے ذریعے سے تم کو اور لوگوں کے مقابلے میں چن رہا ہوں اور تم کو امتیازی مقام دے رہا ہوں، لہذا جو کچھ میں نے تم کو دیا، کیونکہ وہاں پر بلایا ہی اس لیے گیا تھا کہ آپ علیہ السلام کو دیا جائے، توریت دیا جائے، تختیوں کی شکل میں دیا گیا جس پر احکام لکھے ہوئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فخذ ما آتیتک، جو کچھ میں نے تم کو دیا اس کو لو، وکن من الشاکرین، اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ یہاں پر ہم ایک بار پھر بتلا دیں کہ شکر گزاری جو ہے وہ صرف زبان سے نہیں ہوتی ہے۔ زبان سے شکر گزاری، یہ شکر گزاری کا ایک حصہ ہے چھوٹا سا۔ شکر گزاری کا اصل مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حکموں کے آگے جھکا رہے۔ شکر گزاری کا اصل مطلب یہ ہے کہ بندے کے سامنے جب اللہ کا حکم آئے تو اپنی تمام نفسانی چیزوں کو چھوڑ دے اور اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رکنے کے لیے بڑی سی بڑی چیزوں کو قربان کر دے، یہ اصل میں شکر گزاری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزار لوگوں میں سے آپ ہو جائیے۔ سامعین کرام، اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا کہ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، گویا یہ ساری کی ساری تقریر امت محمد کے سامنے ہے، جن کو بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ نے کیسے موسیٰ کو چنا، کیسے ان کے لیے احکام نازل کیا،
کیسے موسیٰ کو حکم دیا، کیسے موسیٰ کو کہا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو حکم دیجیے، اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈرایا کہ کس طرح سے کام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے چند تختیوں میں لکھا، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، ہم نے چند تختیوں میں لکھا۔ کیا لکھا؟ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی تفصیل اور بہترین نصیحتوں کو چند تختیوں میں لکھ دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ توریت جو نازل ہوا تھا وہ تختیوں کی شکل میں نازل ہوا تھا۔ توریت جو نازل ہوا تھا وہ کس شکل میں نازل ہوا تھا؟ تختیوں کی شکل میں، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام، امر و نہی، ترغیب و ترہیب اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دیا، جس کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے نازل کیا۔ یہ قرآن کریم ہے نا، یہ قرآن کریم صرف تعویذ بنا کر کے پہننے کے، لوگ تعویذ بنا کر کے پہنتے ہیں، جبکہ یہ سراسر شرک ہے۔ یہ قرآن کریم تعویذ بنا کر کے پہننے کے لیے نازل نہیں کیا گیا ہے۔ اس قرآن کریم کو پرچوں پر لکھ کر کے اور پانی میں پھلا کر کے گھول کر کے پینے کے لیے نازل نہیں کیا گیا۔ یہ سب خرافاتی اعمال ہیں۔ یہ سب، یہ قرآن کریم اس لیے بھی نازل نہیں ہوا ہے کہ اس کو سرسری طور پر خالی تلاوت کیا جائے، جیسے بچوں کو ہم پڑھا دیتے ہیں، ہو گیا بس خلاص، بچہ پڑھ لیا کلام، اس کے لیے بھی نازل نہیں ہوا ہے۔ یہ جو قرآن کریم ہے اس کو جزو دان میں لپیٹ کر کے کہیں پر رکھنے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے۔ اس قرآن کریم کو بیٹی کی شادی کے وقت دہیج میں دینے کے لیے نہیں ہوا ہے، دہیج میں بھی دیتے ہیں اس کو، نعوذ باللہ۔ تو اصل میں یہ قرآن کریم جو نازل ہوا ہے اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس میں کیا اللہ نے ہمارے لیے حکم دیا ہے، کیونکہ اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، اس میں اللہ کے احکام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ چیزیں ہیں، کن کاموں کو کرنے سے انسان کا رتبہ بلند ہوتا ہے اللہ نے اس کو بھی اس میں نازل فرمایا ہے، کن چیزوں کو کرنے سے انسان گمراہی کے راستے پر جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اس چیز کو بھی نازل کیا ہے۔ بالکل ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چند تختیاں دی جو توریت کی شکل میں تھی۔ ان تختیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی تفصیل، ہر ایک نصیحت اور ترغیب و ترہیب کی تمام باتیں اور احکام و نہی کی تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تختی کے اندر لکھ دیا، اور کیا کہا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، موسیٰ یہ لو اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ لو اور مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور آگے مزید کہا وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم کے لوگوں کو بھی کہو کہ اس کو اچھے سے لے لیں۔ دیکھیے یہ جو آیت کریمہ کے جو اس ٹکڑے کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے نا، اس کی تفسیر اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا کہ آپ اپنی قوم کو حکم دیجیے، کیا حکم دیجیے؟ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اس کے اچھے اچھے احکام پر عمل کرے، اچھی اچھی باتوں پر عمل کرے۔ کیا مطلب یہ کہ شریعت کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو کرنے سے انسان کو افضلیت کا مقام ملتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جائز ہے، کر سکتا ہے۔ تو ہمیشہ جائز چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا، ایک بڑی بڑی چیزیں ہیں جس سے انسان کو افضل مقام حاصل ہوتا ہے، ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ مثلا کچھ لوگ کیا کہیں گے، بہت سویرے تم لوگ عصر کی اذان دے دیتے ہیں، لیکن عصر کی اذان اور نماز کو جلدی پڑھنا یہ بہت ہی فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصر کی نماز کو ہمیشہ جلدی پڑھنے کے لیے کہا ہے کہ نہیں کہا؟ جلدی پڑھ لینا ہے، جیسے ہی وقت ہو پڑھنا ہے، ایک مثل سایہ ہو پڑھ لینا ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، دیر سے پڑھتے ہیں، ابھی وقت ہے نا چلے گا، کچھ لوگ دیکھو سبھی جگہ پر ایسے ایسے اذان ہوتی ہے، تم بھی اسی کے مطابق عمل نہیں، جو اچھائی ہے اس پر عمل کرنا ہے، جو افضل ہے اس پر عمل کرنا ہے، جو بہتر ہے اس پر عمل کرنا ہے، جس کو کرنے سے مقام بلند ہوگا وہ والا عمل کرنا ہے۔ ابھی یہ بھی جائز ہے، یہ بھی کر لیں گے، یہ کب؟ جب ہمارے سامنے کوئی راستہ نہیں رہے گا تب۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اپنے قوم کو حکم دینا کہ وہ رخصت کی تلاش میں نہ رہیں، وہ عظیمت والے اعمال کو انجام دیں، افضل اعمال کو انجام دیں، افضل کام کو کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر دیکھیے اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے چند تختیوں میں ہر چیز کی تفصیل اور نصیحتوں اور احکام اور نہی کو لکھ دیا، اور لکھ کر کے موسیٰ کو کیا کہا؟ موسیٰ کو کہا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ لیکن قوم کے بارے میں کیا کہا؟ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم کو حکم دینا کہ
اس کے اوپر جو ہے عمل کرے اچھے انداز میں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ قوم کے جو داعیین ہوتے ہیں، قوم کے جو علماء کرام ہوتے ہیں اور قوم کے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کا عمل بڑا مضبوط ہونا چاہیے. کیونکہ موسیٰ کو کیا کہا؟ مضبوطی سے عمل کرو. لیکن قوم کے لوگوں کے بارے میں کیا کہا؟ کہ ان کو حکم دو کہ اچھائی سے اس پر عمل کرے. لیکن موسیٰ کو کیا کہا؟ مضبوطی سے اس پر عمل کرو. اس کا مطلب یہ ہے جو قوم کو علماء کرام ہیں، جو قوم کے داعیین ہیں اور جو قوم کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ذمہ داران ہیں، ان کا عمل درست ہونا چاہیے. اگر ان کا عمل درست صحیح سے نہیں ہوگا تو لوگ ان کو دیکھ کر کے صحیح طریقے سے نصیحت حاصل نہیں کریں گے، لوگ غلط طریقے سے نصیحت حاصل کریں گے. لہذا قوم کے عمائدین، ذمہ داران اور جو داعین اور علماء کرام ہیں، ان کو شریعت کے اوپر مضبوطی سے عمل کرنا چاہیے تاکہ ان کو دیکھ کر کے لوگ زیادہ سے زیادہ نصیحت حاصل کریں. سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا سأریکم دار الفاسقین، اور ان قریب بہت جلد تم کو فاسق و فاجر لوگوں کے ٹھکانوں کو دکھلاؤں گا. تو یہاں پر اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی دو تفسیر کی گئی ہے. ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جو برے لوگوں کا انجام ہے بہت جلد دیکھ لو گے. یعنی اللہ کا حکم نازل کر رہے ہیں، قرآن نازل کیا اللہ نے ہم لوگوں پر، لیکن موسیٰ پر کیا کیا؟ توریت. تو یہاں پر اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز نازل کیا گیا ہے اس پر جو لوگ عمل نہیں کرتے ہیں، جو نافرمان ہیں، ان کا انجام بہت جلد دیکھ لو گے. بہت جلد دیکھ لو گے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. لیکن اس کی ایک اور تفسیر کی گئی ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگوں کو کہا گیا کہ ان قریب جو برے لوگوں کا ملک ہے اس پر تم لوگوں کی حکمرانی ہوگی. بازو میں ملک شام، یہ لوگ وادی تیہ کے اندر ہیں، بازو میں ملک شام ہے، ملک شام پر ان کی حکمرانی ہونی ہے. وہاں پر عمالقہ ہے اور ان کے لوگ ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں، ان لوگوں پر آپ کی حکمرانی ہوگی. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا. سامعین کرام، ابھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر بھی آگے تک چل رہا ہے، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں بیان کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا